رکھا ہے. آمین. ہاں جی، جب وہ کیا کر رہے تھے؟ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے. پہلے نمبر پر وہ کیا کر رہے تھے؟ خداوند کی عبادت کی جا رہی ہے یہاں پر. اور دوسرے نمبر پر یہاں پر کیا رکھے جا رہے ہیں؟ روزے رکھے جا رہے ہیں. روزہ نہیں ہے، روزے کیا کیے جا رہے ہیں؟ رکھے جا رہے ہیں. اور اس عبادت اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ خدا نے جو چناؤ کیا ہوا ہے، یعنی برناباس کا اور پالوس کا، انہیں کیا کیا جائے؟ پیار کیا جائے. انہیں پیار کیا جائے، انہیں سکھایا جائے کہ مسیح یسوع کی تعلیم کو کس طرح سے ہم نے لوگوں میں ڈلیور کرنا ہے. انہیں یہ سکھایا جائے. آج اسی کے تعلق سے میں نے 3 سے 4 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ روزہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیا کام کرتا ہے. آپ جو روزے رکھتے ہیں وہ روزہ آپ کی زندگی میں کیا کام؟ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہم 3-4 باتوں پر ہی غور کر لیں تو ہمارے لیے یہ کافی ہے. آمین. سب سے پہلی بات جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو روحانی طور پر کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے. روحانی طور پر کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے. کس کام کے لیے؟ خدا کی خدمت کے لیے. اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ خدا کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمیں روزے کی حالت میں آنا بہت ضروری ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تھا تو ہمارے جو استاد تھے وہ ہمیں بار بار یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ پتر روزہ رکھو. آج اس بات کو سمجھا ہوں کہ تب کے روزے رکھے آج فائدے مند بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیج لگا لو اور بعد میں اس کا کیا کھاؤ؟ پھل کھاؤ. اس لیے اگر آج ہم اس بات کو سمجھیں اور ہم مسیح کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزے کی حالت میں آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم روزے کی حالت میں نہیں آئے تو یاد رکھیں ہماری خدمت جو ہے بیکار ہو سکتی ہے. ہماری خدمت کو وسعت نہیں مل سکتی. اس لیے یاد رکھیں روزے کی حالت میں ہمیں خود کو پیش کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ روزہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ روحانی طور پر تیار کرتا ہے. یسوع مسیح کی زندگی پر غور کر لیں. یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو بائبل میں سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح نے بھی کیا رکھا؟ 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا. اس لیے یسوع مسیح نے یہ کیا تاکہ وہ روحانی طور پر خدمت کا کیا کر سکے؟ تیاری کر سکے، آغاز کر سکے. اور دوسری بات، روزہ ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے. ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے. تقویت کا مطلب کہ بڑھاتا ہے. آپ کے ایمان کی حالت اگر کمزور ہے، ناتوان ہے، تو روزہ اس حالت میں آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. روزہ اس حالت میں، اس ایام میں آپ کے ایمان کو تقویت دیتا ہے. اور بتھیری زندگی ایسی ہے آپ کی، بڑے بڑے فیصلے کرنے شروع کر دیتے، بڑے بڑے دعوے شروع کر دیتے، لیکن ایمان کی حالت وہ ایک روح کے کھا لے نا ادھر کپڑے پادری کے نمبر وہ پادری آوے تھا ادھر سے. یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری.
کیونکہ پتا ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا. پھر پادریاں کے اندر تیسری بات، روزہ آپ کے مقصد کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. ہاں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی مدد کرتا ہے. کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کوئی بھی. ہر زندگی کا اپنا مقصد ہے، ہر سوچ کا اپنا مقصد ہے، ہر خیال کا اپنا مقصد ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر مقصد نہیں ہے تو زندگی فارغ ہے، پھر زندگی کسی کام کی. مقصد ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی زندگی کے اندر مقصد نہیں ہے اور اس مقصد پر کام نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ ایک بڑا نقصان ہے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، یا شام کو دہی پلے کھان لیے، سموسے کھان لیے، اچھی چیزاں کھان لیے. ان کا شاید مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جسمانی طور پر یا روحانی طور پر کسی مقام کو چھو سکوں. ان کا مقصد کھانا ہے. بتھیرے ایسے لوگ ہیں. یاد رکھیں ایک وقت تھا جب ہم نے بزرگ خاتموں سے سنا تھا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے تو بتانا بھی دوا نہیں ہے، بتانا بھی کہ میں روزے کی حالت سے میرے سے ذہن سیکھا جائے، میرے سے ترک سیکھا جائے یا میرے کو کام کر کے آ جائے. بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے. آج مینو نہ کچھ کہیں میں روزہ رکھے، میں یہ کام کرنا میں روزہ رکھے، میرے تو بڑا خود ہو میں روزہ رکھے. اگر یہ روزہ ہے تو یاد رکھے، معاف کیجیے گا، ہم نے پھر روزے کو شاید سمجھا ہی نہیں، ہم نے روزے کی ٹیچنگ کو کبھی لیا ہی نہیں. میں اور میری مسز گھر پہ بات کر رہے تھے روزے کے تعلق سے. میں نے کہا کہ روزہ جیسی بائبل ہمیں دیتی ہے یا سکھاتی ہے، شاید ہم نے وقت کے لحاظ سے تو اسے پکڑ لیا ہے لیکن روحانی اعتبار سے اسے اپنے سے دور کر دیا ہے. اس لیے یاد رکھیں روزہ اگر ویسا ہے جیسا خدا چاہتا ہے کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا رکھے تو وہ روزہ آپ کے مقصد کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. آمین. اور بغیر مقصد کے روزہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں. ایسی نہیں روزہ کہ 40 روزے آئے ادھر رکھنا نہیں، روزہ آپ مقصد کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. چوتھی بات، آپ کا روزہ خدا سے ملاتا ہے. روزہ ہاں مل کے روزہ کیسے؟ جب ہم خروج کی کتاب میں سے بزرگ موسیٰ پر غور و فکر کرتے ہیں سب کو یہ بات یاد ہے. مقدس پہاڑ پر جانے سے پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ خود کو روزے کی حالت میں رکھا تاکہ میں جو ہوں وہ کیا ہو سکوں؟ پاک ہو سکوں. میں کیا ہو سکوں؟ پاک ہو سکوں. پاکیزگی کے معیار کو چھو سکوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس کے سامنے مجھے جانا ہے وہ کون ہے. وہ کوئی شاید عام شخص نہیں ہے، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے عام کا، وہ خالق مالک ہے. اور روزے میں کی حالت میں بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ بزرگ موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات نہ تو کچھ کھایا اور نہ اس میں سے کچھ پی
پھر جا کے خدا کا کی ہویا دیدار ہویا، پھر جا کر خدا کا دیدار ہوا۔ کس حالت میں؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، روزے کے عالم میں۔ کس عالم میں؟ ہاں، روزے کی حالت میں خدا کا دیدار بزرگ موسیٰ کو۔ اگر آج بھی یہ ممکن ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بہت سے گواہی ہیں جن کی زندگیوں میں خدا نے کلام کیا، اور جب آپ ان کی بدنی حالت کو پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں تھا، میں اس وقت، جیسے ایک بڑا مشہور ہے پاسٹر نصبل کے تعلق سے، یہ بڑی مشہور بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ضد پکڑ لی، میں نے اس بات کو خدا کے آگے رکھ دیا کہ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے، میں تب تک اس کمرے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میں تیرا دیدار، وہ کہتے ہیں کہ میں کئی دنوں تک روزے کی حالت میں رہا، کہتے میرے گھر والے پریشان ہو گئے، اے ہوں دیکھا باہر نہیں آتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر آخر کار وہ وقت آ گیا جب خدا نے مجھے اپنا دیدار کروایا، جب خدا نے مجھ سے کلام کیا، جب خدا نے مجھ سے بات کی، بالآخر خدا نے میری کیا کی؟ سن لی۔ کس حالت میں؟ ہاں، کس حالت میں؟ روزے کیا ہے، روزہ انہوں کہتے ہیں روزہ۔ اب ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر، کیا میں نے کبھی ایسا روزہ رکھا ہے؟ میں نے صرف ابھی 4 باتیں، لیکن میرے پاس بہت ساری باتیں روزے کے تعلق سے۔ کیا ذرا خود کے ساتھ آپ سوال کیجیے، اپنے طرف غور کیجیے، یہ امید جو ہے اپنی طرف کیجیے۔ ہاں، کیا کبھی میں نے ایسا روزہ رکھا ہے؟ ہاں، ذرا خود سے پوچھو کہ ہم نے محض روایتی روزے رکھ لیے، یا ہم نے دیکھو دیکھی روزے رکھ لیے کہ 40 روزے آگے ادھر رکھ لو، ایک قطع رکھ لو تاکہ اس طرح کی ہو جائیے، شامل ہو جائیے۔ کیا ایسا روزہ ہے؟ یا ایسا روزہ ہے؟ 4 باتیں میں نے بتائی۔ پہلی بات کیا تھی؟ ہاں، شاباش، پہلے روزے رکھے۔ ہاں، اس لیے یاد رکھیں، ہمیں دکھاوے والے روزے نہیں چاہیے، ہمیں دنیا داری والے روزے نہیں چاہیے۔ بائبل کہتی ہے کہ جب تو روزہ رکھے، جب بھی تو روزہ رکھے، جب بھی تو روزہ رکھے تو اپنی صورت، اپنی صورت نہیں، ابھی بھی منہ تو نہ، کیونکہ روزہ رکھے منہ سے پانی نہ چلے جائے، تو بھائی منہ بنا ہی اس طرح، اپنے منہ کو بنائے اسی طرح کہ آپ کا چہرہ بھی صاف ہو، پاک ہو، اور آپ روزے میں بھی ہو جب تو روزہ رکھے۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ چھوٹی سی پیچھے ہے روزے کے تعلق سے، ہم نے آج رات جب دعا کریں گے تو خود کے سامنے سوال ضرور کرنا ہے کہ میرا روزہ کیسا ہے؟ کیا میرا روزہ خدا کو پسند آ رہا ہے، یا میں اپنے سمجھ کو یا اپنے پیٹ کو ریسٹ دے رہا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو ایسا روزہ خدا کو پسند نہیں آئے گا۔ ابھی آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور خدا پاک خدا کی شکر گزاری کریں اور اس کے مقدس اور وفادار نام کو مبارک کہیں۔ ہاللیلویا۔